انڈیا کے حوالے سے کچھ فیس بک نے اہم جو ہے نا پالیسیز بنائی ہیں۔ آلریڈی ایسی پالیسیاں ہیں جن کے ذریعے فیس بک انڈیا میں مسلمانوں کے مفادات کے خلاف جو مسلم کچھ فسادات ہوتے ہیں انہیں اور رنگ میں دکھاتی ہے اور ہندو جبر کو کسی اور طرح سے دکھاتی ہے۔ انڈیا میں مودی حکومت کو اوپر لانے کے لیے فیس بک نے بڑا نمایاں کردار ادا کیا تھا۔ مسلمانوں کے خلاف نفرت کو ہوا دینے میں بھی فیس بک کا ایک بڑا کردار ہے۔ ہمارا موبائل اگر آف بھی پڑا ہو، ہم اس کو یوز نہ کر رہے ہوں، نیٹ چاہے کنیکٹ نہ ہو، مگر ہم کسی چیز کے متعلق اگر بات کر رہے ہوں تو یہ دیکھا جاتا ہے کہ تھوڑی دیر کے بعد جب آپ اپنا سوشل میڈیا آن کرتے ہیں تو جس چیز کے متعلق آپ بات کر رہے ہوتے ہیں وہی چیز اسکرول ڈاؤن آپ کرتے ہیں تو آپ کے سامنے آ رہی ہوتی ہے۔ جی دیکھیں، ابھی جو انہوں نے موبائل دیے انہوں نے اس میں فکس بیٹریاں دے دی ہیں۔ پہلے یہ ہوتا تھا جو ہمارے پاس موبائل ہوتے تھے آپ اسے بیٹری نکال دیتے تھے، کسی حد تک پھر بھی تھوڑی بہت سیفٹی ہو جاتی تھی۔ اب آپ فون بند بھی کر دیں، ایسے سافٹ ویئرز موجود ہیں، ایسے اسپائی سافٹ ویئرز، وہ جس وقت چاہیں اس کا مائک آن کر سکتے ہیں، وہ جس وقت چاہیں اس کا کیمرہ آن کر سکتے ہیں۔ مارک زکربرگ جس نے ایک فیس بک چھوٹی سی ایج میں کالج یونیورسٹی ٹائم میں انہیں اسٹارٹ کی تھی اور اس وقت وہ دنیا کے امیر ترین لوگوں میں سے ایک ہے صرف فیس بک کے ذریعے۔ کہ جتنے بھی دنیا کے بڑے بڑے امیر لوگ بتاتے ہیں، بل گیٹس کی بات کر لیں، ہم نے سنا، ہم نے پڑھا، مختلف آرٹیکلز آئے کہ بل گیٹس نے اپنی فیملی کے لیے صرف 1% غالباً دولت کا اعلان کیا، باقی ساری کی ساری اس نے چیریٹی کر دی۔ 10% اس کام کے لیے رکھا، 90% چیریٹی کر دی۔ مارک زکربرگ کی بیٹی پیدا ہوئی، اس نے اتنے % چیریٹی کر دی، اتنے % اس نے اپنے لیے شیئرز رکھے۔ تو جناب کیا بات ہے، مغرب کی ایسی ایسے چیریٹی کرتے ہیں وہ سارے۔ آئی تھنک ایسا نہیں، میرا خیال یہ ہے کہ اس کے پیچھے پوری کی پوری ایجنسی کھڑی ہوتی ہے، وہ ایجنسی انہیں سپورٹ کرتی ہے، ہر طرح کے وسائل فراہم کرتی ہے۔ دیکھیں وہ آج تک قانون سے بالا تر کیوں ہے؟ وہ صدارتی الیکشن تک پر اثر انداز ہو گیا، وہ قانون سے بالا تر ہے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ڈاکٹر ماجد خان اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ڈیئر ٹو ٹاک۔ ناظرین، سوشل میڈیا کی اور بہت ساری پروڈکٹس کی طرح فیس بک کو بھی مغربی دنیا اور صہیونی دنیا اپنی مرضی کے مطابق یوز کرتے ہیں۔ جب کسی ملک میں الیکشن پہ اثر انداز ہونا ہو یا پھر کسی ملک میں فرقہ واریت کو ہوا دینی ہو تو وہ اپنی مرضی کے مطابق وہاں پہ ٹرینڈ سٹارٹ کرواتے ہیں۔ اور فیس بک کن کے طریقوں سے ہماری زندگی میں جاسوسی کے عنصر پہ بھی کس طرح سے قابض ہوتا ہے، اس کے متعلق اور فرانسس ہوگن کہ ریسنٹ کیے جانے والے انکشافات، ان سب پہ بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر عائف صدیقی صاحب۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام۔ ڈاکٹر صاحب، ابھی ریسنٹلی جو فیس بک کے ڈیٹا سائنٹسٹ ہیں فرانسس ہوگن، ان کے مطابق انڈیا کے حوالے سے کچھ فیس بک نے اہم جو ہے نا پالیسیز بنائی ہیں، آپ اس کے مطابق کیا کہیں گے؟ وہ کیا پالیسیز ہیں جس میں اور کیا چینجز ہونے لگی اس میں؟ اچھا، فرانسس ہوگن نے جو بتایا، ڈیٹا سائنٹسٹ جس کی اب ذکر کر رہے ہیں، اس نے یہ نہیں کہا کہ فیس بک نے کوئی ایسی پالیسیاں بنائی ہیں ریسنٹلی، وہ کہہ رہی ہے وہ آلریڈی ایسی پالیسیاں ہیں جن کے ذریعے فیس بک انڈیا میں مسلمانوں کے مفادات کے خلاف اور ہندو انتہا پسندوں کے مفاد کے لیے کام کرتی ہے، یعنی وہ آلریڈی موجود ہیں، آلریڈی انہی پر کام کیا جا رہا ہے، مگر اس نے صرف اسے ایکسپوز کیا ہے۔ تو اس کے مطابق وہ کہتی ہے کہ فیس بک جو ہے ہندو فاشسٹ، خاص طور پر RSS اور BJP جو دونوں انتہا پسند جماعتیں ہیں جنہیں آپ ہندو نازی کہہ سکتے ہیں، وہ ان کے لیے نرم گوشہ رکھتی ہیں، انہیں پروموٹ کرتی ہیں۔ اپنے ایسے الگوریدم ہے ان کا جن کے ذریعے وہ جو مسلم کچھ فسادات ہوتے ہیں انہیں اور رنگ میں دکھاتی ہے اور ہندو جبر کو کسی اور طرح سے دکھاتی ہے۔ اس کے بے شمار جو پالیسیز انہوں نے بتائی ہیں اس میں مسلمانوں کے خلاف چلنے والی پوسٹوں کو بوسٹ دیا جاتا ہے، اور وہ پوسٹیں جو مسلمانوں کو مظلوم ثابت کرتی ہوں، مسلمانوں پر ہونے والے ظلم و ستم اور جبر کو دکھاتی ہوں، ان پوسٹوں کو دبا دیا جاتا ہے۔ اسی طرح جو انڈین حکومت ہے یہ فیس بک کی مکمل سپورٹ کے ساتھ آئی ہے، بالکل ویسے ہی جیسے ڈونلڈ ٹرمپ فیس بک نے الیکشنز کو مینیپولیٹ کیا، بالکل اسی طریقے سے انڈیا میں مودی حکومت کو اوپر لانے کے لیے فیس بک نے بڑا نمایاں کردار ادا کیا تھا۔ حتیٰ کہ اب یہ بھی دیکھ لیں کہ مسلمان شہداء کے حوالے سے جتنی بھی پوسٹ آتی ہیں وہ فیس بک بلاک کر دیتا ہے۔ انڈیا میں روزانہ درجنوں افراد کو شہید کیا جاتا ہے، ان کے بارے میں کی پوسٹ لگے فیس بک کہتا ہے کمیونٹی سٹینڈرڈز کے خلاف ہے۔ کشمیر میں جو ظلم و ستم یہ لوگ کر رہے ہیں، جو بچوں کو اٹھایا جا رہا ہے، عورتوں کو دھتکارا جا رہا ہے، بوڑھوں کے ساتھ جو برا سلوک کیا جا رہا ہے، کسی کے حوالے سے کی پوسٹ کی جاتی ہے تو نہ صرف یہ کہ پوسٹ کو اڑا دیا جاتا ہے بلکہ آپ کے پیج کو بعض اوقات بلاک بھی کر دیا جاتا ہے۔ یہ تمام کی تمام چیزیں کلیئر کٹ بتاتی ہیں کہ فیس بک بائسڈ رول ادا کر رہی ہے، اور اس میں مسلمانوں کے خلاف نفرت کو ہوا دینے میں بھی فیس بک کا ایک بڑا کردار ہے۔ دیکھیں انڈیا میں 1000 سال تک مسلمان اور ہندو آپس میں باہمی فہم و تفہیم سے رہے، چھوٹے موٹے جھگڑے ہوتے رہے، بعض اوقات چھوٹے موٹے فسادات بھی ہوئے، یہ سب کچھ ہوا، مگر اس وسیع پیمانے پر نہیں ہوا جو ہم اس وقت دیکھ رہے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں فیس بک جلتی پر تیل ڈالنے کا کام کر رہی ہے۔ تو فرانسس ہوگن نے ان چیزوں کو پبلکلی بتا دیا، غالباً سیکورٹی ایکسچینج کمیشن کے سامنے اس کا بیان تھا، اس میں اس نے کہا
کہ فیس بک ایک بائسڈ ادارہ ہے جو خاص طور پر انڈیا میں فاسسٹ ہندوؤں کے لیے اور مسلمانوں کے خلاف کام کر رہی ہے، اور یہ بڑی چشم کشا رپورٹ ہے، اور میرا خیال ہے کہ تمام مسلم ممالک کو اس کے خلاف سٹینڈ لینا چاہیے۔ ڈاکٹر صاحب جیسے کہ آپ نے بات کی، ویسے دیکھا بھی یہ گیا کہ فیس بک جو ہے کچھ خون ریزی کی ویڈیو جو ہیں ان کو تو الاؤ کرتا ہے مگر کسی کو الاؤ نہیں کرتا، اس کی کیا وجہ؟ دیکھیں، آپ نے اپنے انٹرو میں بتایا کہ یہ ایک صہیونی پروڈکٹ ہے، یہ ایک سلیبی پروڈکٹ ہے، ان دونوں کا جوائنٹ وینچر ہے، تو سلیب ہو یا صہیون ہو وہ مسلمانوں کے خلاف تو ہوں گے ہی۔ پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب بھی روایت میں ہے کہ الکفر ملت واحدہ، وہ تمام عالم کفر ایک ملت ہے، تو اب یہود کے ساتھ ہنود بھی اسی میں شامل ہو گئے، تو مسلمانوں کے مفادات کو نقصان پہنچانے کے لیے یہ اکٹھے ہیں، پہلی بات۔ دوسری بات جو آپ نے کہا، یہ بات 100% درست ہے۔ آپ دیکھیں، تھوڑا پیچھے چلے جائیں آپ، برما میں میانمار میں مسلمانوں کے اوپر جو ظلم و ستم ہوا، زندہ مسلمانوں کو جلایا گیا، زندہ مسلمانوں کی کھالیں اتاری گئیں، زندہ مسلمانوں کے اعضاء کاٹے گئے، زندہ مسلمانوں کے جسموں کو چیرا گیا، فیس بک نے وہ تمام کا تمام دکھایا، کیونکہ اس کے ذریعے مسلمانوں کو دہشت زدہ کرنا مقصود تھا، ایک یہ، اور دوسرا ان کی کوشش یہ تھی کہ اس طرح ہمارے یہاں کے مسلمان چائنیوں کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں، اور سی پیک کے جو ملازمین یہاں کام کر رہے ہیں ہمارے مسلمان، ان کے اوپر حملہ کرنا شروع کر دیں جواب میں، اور اس طریقے سے یہ تمام کا تمام خطہ عدم استحکام کا شکار ہو جائے۔ ہم نے یہ مکمل وہاں پر دیکھا۔ آپ انڈیا کی ویڈیوز دیکھ لیں، انڈیا میں جہاں مسلمانوں کو ٹارچر کیا جاتا ہے، ڈنڈے مارے جاتے ہیں، ٹھڈے مارے جاتے ہیں، بعض اوقات درانتیاں مار کے لوگوں کو مار دیا گیا، زندہ جلا دیا گیا، درختوں سے لٹکا دیا گیا، وہ تمام کی تمام ویڈیوز وہ آنے دیتے ہیں۔ مگر اگر آپ افغانستان میں دیکھیں تو امریکی فوجیوں کو جس طریقے سے مارا گیا، امریکی فوجیوں کے تابوت جس طریقے سے واپس گئے، امریکی فوجیوں کے زخم خوردہ اور شکست خوردہ چہرے لے کر جو وہ جہازوں پر چڑھ رہے تھے، اس تمام کے بارے میں اگر آپ کی پوسٹ کریں تو فیس بک کہتا ہے کہ یہ ہمارے کمیونٹی سٹینڈرڈز کے خلاف ہے۔ تو فیس بک خوریزی تب دکھاتا ہے جب صہیونی مقاصد کی تکمیل اس دکھانے سے ہوتی ہو، اور جب اسے چھپانے سے ہوتی ہے تو وہ چھپاتا ہے۔ یعنی کہ جو ان کا کمیونٹی سٹینڈرڈ کا نام دیتے ہیں نا، وہ کمیونٹی سٹینڈرڈ کا یوں سمجھ لیں کہ کمیونٹی سٹینڈرڈ کا سادہ الفاظ میں مطلب یہ ہے کہ سائنس کے مفادات کا تحفظ۔ جو چیز سائنس کے مفادات کا تحفظ کرتی ہے فیس بک کے نزدیک وہ کمیونٹی سٹینڈرڈز کے مطابق ہے، جو چیز سائنس کے یا سلیب کے مفادات کو نقصان پہنچاتی ہے فیس بک کہتا ہے کہ وہ چیز کمیونٹی سٹینڈرڈز کے اگینسٹ ہے۔ ابھی آپ اگر کشمیر میں دیکھ لیں آپ تو کشمیری مجاہدین کے بارے میں، جہاد کے بارے میں بات کرنا تو ویسے ہی ممنوع ہے، مگر ان کے خاص مجاہد جس نے کشمیر میں بڑا کام کیا اور انڈیا کو اس سے آگ لگ جاتی ہے، اس وقت بھی مجبوراً ہم اس کا نام نہیں لے سکتے، کیونکہ ہم نے اس کا نام لیا نہیں تو ہمارا پیج بلاک نہیں کیا، لیکن ہمارے جو ویورز ہیں اسے سمجھ سکتے ہیں، بے رے ہے الف ہا نون واو الف نون چھوٹی یہ، اس آدمی کا نام لینے سے، اس کی تصویر دکھانے سے آپ کا پورا فیس بک جو ہے پیج بلاک کر دیا جاتا ہے یا آپ کا اکاؤنٹ سسپینڈ کر دیا جاتا ہے۔ اسی طرح افغانستان میں اگر آپ دیکھ لیں تو شیخ اسامہ بن لادن کی شہادت سے پہلے اگر آپ ان کا ذکر کرتے تھے، ان کی تصویر دکھاتے تھے، آپ کے پیج پر سٹرائک آ جاتی تھی۔ میرے اپنے پیج پر کوئی 4-5 سال پہلے میں نے امیر طالبان ملا محمد عمر کے بارے میں ایک پوسٹ کی تھی، تو 4 سال کے بعد جب امریکہ کو یہاں پر شکست ہوگی، انہیں منہ کا کھانا پڑی، تو وہ پوسٹ جو تھی میری اس کی پیشین گوئی کر رہی تھی کہ امریکہ کے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے۔ انہوں نے 4 سال کے بعد اس پوسٹ کو بہانہ بنا کر میرے پیج کو 90 دن کے لیے بند کر دیا۔ تو یہ ان کے ڈبل سٹینڈرڈز ہیں، یہ ان کے وہ پیرامیٹرز ہیں جن کے ذریعے دنیا کو بیوقوف بنانا چاہتے ہیں، مگر اب لوگ جاگ رہے ہیں۔ مگر المیہ یہ ہے کہ جو جاگنے والے ہیں وہ کم ہیں، جو سوئے ہوئے ہیں، جو انجانے میں ان کا دست و بازو بنے ہوئے ہیں، وہ لوگ زیادہ ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، فیس بک کی ہولوکاسٹ اور اس کے علاوہ جو اسلام کے مطابق ان دونوں کو لے کے کیا پالیسیز ہیں؟ اچھا، یہ بڑا ایک کلیئر کٹ ہے۔ آپ دیکھیں کہ اسلام کے خلاف پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنی ہو یا دیگر مقدس شخصیات کے بارے میں توہین آمیز کلمات کہنے ہوں تو فیس بک یہ کہتا ہے کہ یہ آزادی اظہار رائے ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ شخصی آزادی ہے، ہم اسے نہیں روک سکتے، یہ انسان کا رائٹ ہے کہ وہ اپنی رائے کا اظہار کرے۔ حالانکہ کچھ معاملات میں آسمانی ہستیوں کے بارے میں، مقدس ہستیوں کے بارے میں یہ رائٹ کسی اور طرف چلا جاتا ہے، مگر فیس بک کا کہنا یہ ہے۔ دوسری طرف ہولوکاسٹ جو ایک خود ساختہ ایونٹ ہے، اس وقت پوری دنیا میں ایسی کئی ریسرچز ہو چکی ہیں جن کے مطابق ہولوکاسٹ کا جو واقعہ ہے سارے کا سارا وہ فیبریکیٹڈ ہے۔ میں پہلے آپ کے ویورز کو تھوڑا سا بتا دوں کہ یہ کیا کر رہے ہیں۔ جب سیکنڈ ورلڈ وار ہو رہی تھی تو یہودی ظاہر ہے کہ اس وقت طاقت میں نہیں تھے اور یہ سازشیں بھی بہت کرتے تھے، پوری کے پوری ملکوں کی اکانومی کو اپنے کنٹرول میں کرنے کی کوشش کرتے تھے، جیسا ابھی بھی یہ کر رہے ہیں، اس وقت بھی کچھ ایسا ہی تھا۔ تو نازی جرمنی کا حکمران ہٹلر جو تھا وہ ان کے ناپاک مذموم عزائم کو پسند نہیں کرتا تھا۔ جب اس کا داع لگا اس نے کچھ کو ٹارچر کیا، کچھ کو مارا، کچھ کو نکال دیا، کچھ کو۔
صہیونی دنیا نے پوری دنیا سے ہمدردیاں سمیٹنے کے لیے ایک باقاعدہ پلانڈ پروپیگنڈا شروع کیا. اس کے مطابق انہوں نے کہا کہ ہٹلر نے نازی جرمنی میں مور دین 6 ملین یہودیوں کو گیس چیمبرز میں اجتماعی موت دی, کچھ کو فائرنگ اسکواڈ کے سامنے کھڑا کر کے مار دیا گیا, کچھ کو قید و بند کی صورتیں دے کر مار دیا گیا. 60 لاکھ سے زیادہ یہودیوں کو جرمنی میں مار دیا گیا, اور ہم ایک انتہائی مظلوم قوم ہے, دنیا میں سب سے زیادہ ظلم جو ہوا ہے وہ ہمارے اوپر ہوا ہے. اس بنیاد پر انہوں نے کمپین چلائی کہ ہمیں آزادانہ زندگی گزارنے کے لیے جگہ دی جائے, اور اس کے بعد فلسطین میں انہیں ایک جگہ دی گئی, اور اس جگہ کے نتیجے میں آج عالم اسلام کے پورے سینے میں خنجر کھبا ہوا ہے. یہ ہے جو واقعہ وہ بتاتے ہیں. اب اگر آپ انڈیپینڈنٹ ریسرچرز کو دیکھیں تو وہ یہ بتاتے ہیں کہ اس وقت وہ کہتے ہیں کہ 60 لاکھ یہودی جرمنی میں مارے گئے, جبکہ اس وقت پوری دنیا میں 60 لاکھ یہودی زندہ موجود نہیں تھے. آپ کے پاس ریکارڈ ہوتا ہے نا آبادی کتنی آبادی کس ملک میں ہے, تھوڑا بہت فرق ہوتا ہے, مگر اندازہ آپ کر سکتے ہیں. جس طرح پاکستان کے بارے میں کہتے ہیں کتنی آبادی ہے, دنیا کی اتنی آبادی ہے, تو اس وقت اگر 60 لاکھ یہودی وہیں پر مار دیے تو پھر باقی جو بچے وہ کہاں سے آئے؟ اسرائیل کیسے آباد ہو گیا سارے کا سارا؟ پوری دنیا سے یہودی ابھی بھی وہاں پہنچ رہے ہیں, یہ کیسے ممکن ہے؟ اس وقت پوری دنیا میں یہودیوں کی تعداد 1 کروڑ کے لگ بھگ بتاتے ہیں, 80-85 لاکھ جو ہے اسرائیل میں ہے, باقی آس پاس ہے. تو خالی جرمنی میں اس وقت 60 لاکھ کہاں سے آ گئے؟ اس کے بعد انہوں نے وار کرائم کے لیے ٹریبونلز قائم کیے, انہوں نے وہاں جا کے باقاعدہ سرویز کیے, انہوں نے ان چیمبرز کا مشاہدہ کیا, جائزہ لیا جن کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ یہاں ہزاروں یہودیوں کو اکٹھا جمع کر کے زہریلی گیس داخل کی جاتی تھی اور انہیں مار دیا جاتا تھا. کوئی اجتماعی قبر نہیں ملی, کوئی گیس چیمبر نہیں ملا, کوئی ایسے آثار نہیں ملے جن سے پتہ لگے کہ انہیں اس طریقے سے بڑے پیمانے پر مارا گیا ہے. اچھا, اب جب یہ ریسرچز ہوئیں تو انہیں پتہ لگا کہ ہماری مظلومیت کا بھانڈا پھوٹ جائے گا. اب انہوں نے پوری دنیا میں کمپین چلانی شروع کی کہ ہولوکاسٹ کے بارے میں جو بندہ بات کرے گا, ہولوکاسٹ کے اوپر جو سوال اٹھائے گا, یعنی آپ یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ یہودیوں پر بڑا ظلم ہوا, ہولوکاسٹ ہوا, یہودی مارے گئے, وہ کہتے ہیں ویری گڈ, یہ ہمارے ساتھ چل رہی ہے نا بات. اگر آپ کہتے ہیں ایسا کچھ نہیں ہوا, تم جھوٹ بولتے ہو, تو آپ کے پابندی لگ جاتی ہے. اینٹی سیمیٹک ریمارکس کا آپ کے اوپر لیبل لگا کر آپ کو بعض ممالک میں سزا بھی دی جاتی ہے. ہولوکاسٹ کے خلاف اگر آپ بات کرتے ہیں تو بعض ممالک میں آپ کو قید و بند کی صعوبتیں جھیلنا پڑتی ہیں, آپ کو پابند سلاسل کر دیا جاتا ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ ہمارے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب نے ایک بیان دیا تھا تو اینکر نے فوراً کہہ دیا اینٹی سیمیٹک. ایسے ہی ہوا تھا نا, یہ نہیں کہ وہ لوگ اس بارے میں قطعاً برداشت نہیں کرتے. اور اب فیس بک یہ پالیسی لے کے آ رہا ہے کہ آپ ہولوکاسٹ کے خلاف اگر بات کرتے ہیں, اس وقوعے کے خلاف بات کرتے ہیں, تو آپ کا اکاؤنٹ سسپینڈ کر دیا جائے گا. فیس بک اس بارے میں انتہائی سینسٹیو ہے. اچھا, اب ہم کہتے ہیں کہ دیکھیں آپ مرد ہیں, آپ عورت ہیں, لکھا ہوتا ہے آپ کے شناختی کارڈ پہ مرد ہے یا عورت ہے. کچھ ممالک میں مذہب کے خانے میں مذہب بھی لکھا ہوتا ہے کہ آپ مسلمان ہیں. فیس بک تو ایک ٹیکنالوجیکل گیم ہے, اس کے اوپر تو نہیں لکھا ہوتا کہ آپ صلیبی ہیں, آپ صہیونی ہیں, آپ مسلم ہیں یا ہندو ہیں. تو یہ تو بلا وجہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں, مگر ایکچولی فیکٹ یہ ہے کہ آپ ان کے اقدامات سے اس بات کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ یہودی پلیٹ فارم ہے یا صہیونی پلیٹ فارم ہے. اب آپ دیکھ لیں کہ اگر وہ لبرل پلیٹ فارم ہے, اگر وہ نیوٹرل پلیٹ فارم ہے, تو وہ کبھی بھی ہولوکاسٹ کے بارے میں بات کرنے کے, اس کے اوپر سوال اٹھانے کو ممنوع قرار نہ دے. دیکھیں, ریسرچ کرنا انسان کا حق ہے. میں ریسرچ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ واقعہ ہوا تھا کہ نہیں ہوا تھا, میں ریسرچ کرنا چاہتا ہوں کہ یہودیوں پر واقعی ظلم ہوا تھا کہ نہیں ہوا تھا, مجھے ریسرچ کرنے دیں. اگر مجھے اس بارے میں بولنے تک نہیں دیا جا رہا تو کاہے کی آزادی ہے رائے؟ دوسری طرف پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخانہ خاکے شائع ہوتے ہیں, وہ فخر سے شائع کرتے ہیں. کوئی آدمی گالی گلوچ کرتا ہے مقدس ہستیوں کے بارے میں, یہ کہتے ہیں کہ یہ آزادی اظہار رائے ہے. تو یہ ڈبل سٹینڈرڈز بتاتے ہیں کہ فیس بک نہ صرف یہ کہ بائسڈ ہے بلکہ وہ ایک صہیونی ادارہ ہے. دوسرا لگتے ہاتھوں میں ایک ذرا سی کلیریفیکیشن آپ کے ویورز کو اور دے دوں کہ جب کبھی بھی یہودی کے بہت گندا کام کرتے ہیں نا, مسلمانوں کے اوپر ظلم کرتے ہیں, تو ہمارے جو سادہ لوگ مسلمان ہیں وہ ہولوکاسٹ کی وہ خود ساختہ تصویریں جو یہودیوں نے بنائی ہوئی ہیں انہیں فیس بک پہ اور سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ شیئر کرنا شروع کر دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یہودیوں کو تکلیف ہوتی ہے اگر کوئی ہولوکاسٹ کی بات کرے, تو یہودیوں کو تکلیف دینے کے لیے زیادہ سے زیادہ ہولوکاسٹ کی تصویریں شیئر کرو. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے. یہودیوں کو ہولوکاسٹ کے وقوعے کے خلاف بولنے سے تکلیف ہوتی ہے. آپ جب وہ تصاویر شیئر کرتے ہیں, یہ ایسی خود ساختہ ویڈیوز شیئر کرتے ہیں, ایسی خود ساختہ رپورٹس شیئر کرتے ہیں جس میں بتایا جاتا ہے کہ یہودیوں کو بہت مارا گیا, تو یہودی تو خود یہ کہتے ہیں کہ ہم مظلوم ہیں, تو آپ ان کا ساتھ دے رہے ہوتے ہیں جانے میں. اگر آپ نے بات کرنی ہے تو ہولوکاسٹ کے وقوعے کے خلاف بات کریں گے, آپ یہ بتائیں گے کہ ایسا کچھ نہیں ہوا, تب انہیں تکلیف ہوگی. ڈاکٹر صاحب, آپ نے بات کی کہ ہولوکاسٹ جو اس کے مطابق اگر بات کریں تو انہیں اس سے کوئی نقصان نہیں ہوتا. ہولوکاسٹ کے حق میں بات کریں, اگر یہ کہیں کہ واقعی ظلم ہوا تھا بالکل, وہ خوش ہوتے ہیں. مگر ریسنٹلی دیکھا کہ ہمارے پرائم منسٹر عمران خان صاحب جو ہیں
انہوں نے بھی کافی دفعہ بات کی ہے, انہوں نے نازی کی بات کی کہ بھائی بہت ظلم کیا گیا, ہٹلر نے بہت ظلم کیا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کو آئیڈیا نہیں تھا اس چیز کا یا جان بوجھ کے انہوں نے ایسی بات کی؟ دیکھیں, بین الاقوامی سطح پر مفادات لینے کے لیے آپ کو بین الاقوامی زبان بولنی پڑتی ہے. آپ جس ادارے میں جاتے ہیں وہاں پہ یہودی بیٹھے ہیں. آپ ورلڈ بینک میں چلے جائیں, اس کے 11 میجر شعبوں میں یہودی بیٹھے ہوئے ہیں. یو این میں چلے جائیں وہاں یہودی بیٹھے ہوئے ہیں. فیٹف میں چلے جائیں وہاں یہودی بیٹھے ہوئے ہیں. آئی ایم ایف میں چلے جائیں وہاں یہودی بیٹھے ہوئے ہیں. آپ جب بات ہی ان سے کر رہے ہیں, آپ بے شک امداد مانگ رہے ہیں, بے شک بھیک مانگ رہے ہیں, بے شک اپنا مقدمہ لڑ رہے ہیں, آپ نے جج تو انہیں بنایا ہوا ہے, تو جس سے آپ نے جج بنایا ہوا ہے آپ اس کے خلاف کیسے بول سکتے ہیں؟ تو میرا خیال ہے کہ اتنے بھولے نہیں ہیں ہمارے وزیر اعظم صاحب کہ انہیں پتہ نہ ہو ان باتوں کا. انہیں یقیناً پتہ ہوگا, مگر وہ بین الاقوامی زبان بول رہے ہیں. ارے ڈاکٹر صاحب, فیس بک جیسا کہ آپ نے بھی بات ساری کی اور ہم بھی سب جانتے ہیں کہ اسلام کے اگینسٹ ایکٹیویٹیز ہیں وہی شو کروائی جاتی ہے, اس کے باوجود بھی ہم لوگ مسلم کنٹریز جتنی بھی ہیں وہ فیس بک کو بین کیوں نہیں کرتے ہماری کنٹریز میں, جیسا کہ چائنا نے بین کیا ہوا ہے. چائنا کی کنٹری میں فیس بک نہیں چلا سکتے آپ, وہاں پہ بین. دیکھیں, چائنا میں بھی اور رشیا میں بھی ان دونوں کنٹریز نے سوشل میڈیا کے اپنے ورژنز نکال لیے ہیں. ان کی اپنی فیس بک ہے جس کے ذریعے وہ اپنی سیکیورٹی کا بھی خیال رکھتے ہیں, جبکہ فیس بک جس طریقے سے سیکیورٹی بریچ کرتا ہے وہ عجیب و غریب معاملہ ہے کہ دنیا کے کسی کٹہرے میں اسے لایا نہیں جا رہا. آپ دیکھ لیں کہ جو امریکہ کے صدارتی الیکشنز ہوئے ہیں, اس میں جس طریقے سے اس نے الیکشنز کو مینیپولیٹ کیا, جس طریقے سے یہ الیکشنز پر اثر انداز ہوا, ٹرمپ کو جس طریقے سے جتوایا گیا, وہ بات تو بالکل اب سامنے آ چکی ہے. یہ فیس بک کیمبرج انالیٹیکا کے ساتھ مل کر اس کے 2016 کے صدارتی الیکشنز میں فیس بک نے دھاندلی کی. دھاندلی یہی ہوتی ہے نا کہ آپ لوگوں کی رائے کو یکدم بدل ڈالتے ہیں. ایک تو کہتے ہیں نا ووٹ چوری کیے, یہ بھی ووٹ چوری کرنا ہوتا ہے کہ آپ غلط رپورٹ جاری کرتے ہیں, آپ غلط سروے جاری کرتے ہیں, آپ مقبولیت کے غلط گراف دکھاتے ہیں جس کے نتیجے میں لوگوں کی رائے عامہ پر آپ مصنوعی طریقے سے اثر انداز ہوتے ہیں. تو فیس بک یہ مسلسل کرتا رہا. اس کا حل تو یہ نکالا جیسا کہ آپ نے کہا کہ چائنا نے بھی نکال لیا, رشیا نے بھی نکال لیا, انہوں نے اپنے اپنے ورژنز بنا لیے تاکہ اپنے لوگوں کی نظریات کو, ان کی اقدار کو اور اپنی دیگر چیزوں کو سیف رکھا جا سکے. مگر مسلم امہ ابھی تک سوئی ہوئی ہے. دیکھیں, یہ بات بڑی کلیئر ہے جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا کہ اس وقت جنگ جو ہے اس کے پیمانے بدل گئے ہیں, اس کا میدان بہت وسیع ہو گیا ہے. اگر پاکستان نے